محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آو عربی سیکھیں، قرآن سمجھیں، اس کورس کا سبق نمبر 22 کا اے والا پارٹ سیکھنے جا رہے ہیں۔ اور آج کا یہ سبق ہوگا قرآن پاک کی ایک اہم سورت سورہ لہب کے سلسلے میں، جو ہم میں سے اکثر لوگوں کو یاد ہوتی ہے۔ اس کا آج ہم لفظی محاوری ترجمہ، اس کا مطلب، اس کی تشریح، اس سے ہمیں کیا سبق ملا اور اس میں کیا پیغام دیا گیا ہے، ان ساری چیزوں کے متعلق لفظ بلفظ ہم چیزیں سیکھیں گے۔ اور اس سے پہلے ہم نے جو کچھ پڑھا ہے گرامر میں، وہ بھی ہم اس میں پریکٹیکلی عملی طور پر دیکھیں گے۔ یہاں سب سے پہلے ہم اس کا تعارف پس منظر پڑھتے ہیں، اس سورت کے نزول کا ذکر پڑھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت دینی شروع کی، شروع دور میں، تو سب سے زیادہ جن کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تقویت پہنچی، یعنی طاقت و قوت پہنچی، جنہوں نے مدد کی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب تھے۔ اور جن کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ تکلیف پہنچی، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہی تھا، یعنی ابو لہب۔ ابو لہب کا اصلی نام عبد العزا تھا۔ اس کی خوبصورتی اور اس کے چہرے کی خوش رنگی کی وجہ سے اس کو ابو لہب کہا جاتا تھا، یعنی ایسا شخص جس کا چہرہ شعلے کی طرح ہو، آگ کی جو لپٹ ہے، شعلہ ہے، اس کی طرح چمکتا دمکتا تھا۔ اس کی بیوی کا نام ام جمیل تھا، جو ابو سفیان بن حرب کی بہن تھی، یعنی حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے کے بعد جب تک یہ دونوں میاں بیوی، یعنی ابو لہب اور اس کی بیوی، یہ دونوں جب تک زندہ رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی انہوں نے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم سے پہلی بار صفا پہاڑی پر چڑھ کر اہل مکہ کو جمع کیا اور ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی، تو ابو لہب نے کہا تبن لک الہذا جمعتنا، کہ تو تباہ ہو برباد ہو جائے، نعوذ باللہ، کیا یہ سب اسی لیے تو نے ہمیں جمع کیا تھا؟ تو یہ اس وقت یہ صورت اسی لفظ سے سٹارٹ ہوئی، تبن سے۔ فرمایا گیا تبت یدا ابی لہب وتب۔ جب ابو لہب نے اس طرح کے الفاظ کہے تو جو مجلس کا مزہ تھا وہ خراب ہو گیا۔ جب کوئی مجلس میں بول پڑتا ہے تو دوسرے بھی جو ہے وہ جو آرام سے سن رہے ہوتے ہیں، ان کے دل میں بھی کچھ شکوک شبہات پیدا ہونے لگ جاتے ہیں۔ چونکہ ایک نیا اعلان تھا، نبی ہونے کا اعلان تھا، اور چچا نے سب سے زیادہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی۔ وجہ تھی اس کی کرسی، عہدہ، منصب، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو یہ حضرت ابو طالب کے بعد ابو لہب خاندان کا سردار بننے والا تھا۔ اس نے سوچا کہ بھتیجا تو مجھ سے آگے نکل رہا ہے، وہ نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، اس کا مقصد ہے کہ یہ کرسی چھین لے گا اور میرا عہدہ چلا جائے گا۔ اس عہدے اور کرسی کی لالچ نے، اس منصب نے، اس نے اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے سے روکا اور ہمیشہ ہمیشہ کی ناکامی اپنے ہاتھ میں لی، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی بھی مول لی۔ تو یہاں پر تبت یدا، تب، آپ نے اس سے پہلے والے سبق جو ہم نے 21 کا بی والا پارٹ سیکھا تھا، اس میں ہم نے سیکھا فعل مضاعف، یعنی ایک لفظ دو بار ریپیٹ ہو، جیسے ظل ہم نے سیکھا، ظن سیکھا، ویسے تب یتب تبن۔ تبت یہ مؤنث ہے، یدا چونکہ عربی میں یدا، یدان دو کو کہتے ہیں، تسنیہ کو یدان کہتے ہیں۔ یہ نون گر جائے گا، آگے ہم سیکھیں گے یہ کیوں گرتا ہے، چونکہ یدا مضاف بنا، ابی مضاف الیہ بنا، اس وجہ سے نون گر گئے یہاں پر۔ تو یدان کا معنی دو ہاتھ، یدن ایک ہاتھ، ایدی ایدی یہ اس کا معنی ہے بہت سے ہاتھ، یدن کی جمع ہے ایدی۔ تو تبت یدا ابی لہب وتب، لیکن رکیں گے تو وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، وتب اور وہ ہلاک ہوا۔ یہ فعل ماضی ہے، اس کا دوسرا ترجمہ ہم دعائیہ بھی کر سکتے ہیں، بد دعائیہ بھی کر سکتے ہیں، یعنی فعل ماضی دعا اور بد دعا دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں تو بد دعا کے طور پر ہم یہ ترجمہ کریں گے ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، یہ ہمارے اردو میں بھی کہتے ہیں، اس کی ٹانگ ٹوٹ جائے، اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، اس کی گردن ٹوٹ جائے وغیرہ، تو یہ بد دعائیہ لفظ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب کسی کو بد دعا دے تو وہ تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پھر تباہ و برباد ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور ماضی کے سیگے سے، ماضی کے سیگے میں تاکید زیادہ ہوگی، یعنی گویا یہ کام ہو چکا، جبکہ یہ صورت نازل ہوئی ابھی ابو لہب کا یہ انجام نہیں ہوا تھا، اس کا انجام تو بعد میں یہ سارا ہوا جو اس صورت میں بیان کیا گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ماضی کے سیگے سے، جو ماضی ہم اس سے پہلے سیکھ چکے ہیں، فعل ماضی مضارع،
بیان کیا کہ گویا یہ ہو چکا کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، یعنی وہ تباہ و برباد ہو گیا، اس کے تباہ و برباد ہونے میں اب کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ یدا جو ہے، جو اعضاء ڈبل ہیں عربی میں، جیسے دو ہاتھ ہیں، دو آنکھیں ہیں، دو کان ہیں، دو پیر ہیں، یہ مؤنث مانے جاتے ہیں، یعنی ان کے لیے جو فعل آئے گا وہ مؤنث آئے گا۔ اگر یہ فاعل بن رہے ہیں تو فعل مؤنث آئے گا، تو اسی لیے یہاں تبت مؤنث آ گیا ہے۔ تو ٹوٹنے والے کون سی چیز ہے؟ ہاتھ، تو ہاتھ مؤنث ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کتاب کھلی ہے، تو کتاب مؤنث ہو گیا اردو میں۔ سورج نکلا ہے، وہ مذکر ہو گیا۔ تو اسی طرح سے یدا عربی میں مذکر نہیں ہے، مؤنث ہے۔ تبت یدا ابی لہب، یعنی ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، یعنی وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ اور دوسرا ترجمہ کیا کیا ہم نے؟ ٹوٹ جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ، وتبا، اور وہ برباد ہو جائے۔ پھر اس کے بعد کہا گیا ما اغنى عنه ماله وما كسب۔ ماں کے ہم نے اس سے پہلے 3 معنی سیکھے۔ ماں کا معنی ایک نہیں، ما ضرب اس نے مارا نہیں، ما نصر اس نے مدد نہیں کی۔ ایک ماں کا معنی ہے کیا، جیسے ما اسم کا آپ کا نام کیا ہے، ایسے ہی ما کتاب کا آپ کی کتاب کیا ہے، تو وہ ہم نے سیکھا۔ اور ایک ماں آتا ہے سینٹنس کے بیچ میں جوڑنے کے لیے، الذی کے معنی میں، تو وہ یہ ماں ہے۔ تو ایک ماں کا معنی نہیں اور ایک ماں کا معنی ہے جو۔ تو اس ماں کا معنی ہے نہیں، یہ سینٹنس کے حساب سے خود آپ جان لیں گے۔ تو ما اغنا نہیں کام آیا، مالہ اس کا مال، وما اور جو، کسب اس نے کمایا۔ تو ما اغنا عنہ، عنہ ہم اس سے پہلے سیکھ چکے ہیں، عنہ عنہم، عن معنی سے، عنہ اس سے، تو یہاں کریں گے نہیں کام آیا، عنہ اس سے، یعنی اس کو، مالہ اس کا مال، یعنی اب یہ جب صورت نازل ہوئی ابھی تو اس کا انجام نہیں ہوا، لیکن ماضی کے ذریعے سے خبر دی گویا کہ یہ ہو چکا، کہ یعنی اس کا مال بھی سے کام نہیں آئے گا، وما کسب اور جو اس نے کمایا ہے یہ بھی اس کے کام نہیں آئے گا۔ چنانچہ ابو لہب کا یہ انجام ہوا کہ غزوہ بدر کے 1 ہفتے کے بعد ہی اس نے حضرت ام فضل کے غلام کو مارنے کی کوشش کی تھی۔ انہوں نے اپنے غلام ابو رافع کو مارنے کی وجہ سے اس پر ایک لکڑی سے وار کیا، اور اس کو ایک زہریلا زخم لگ گیا، ایسا زخم لگ گیا کہ پھر وہ زخم پھیل گیا، اور اس کی وجہ سے ایک بیماری وجود میں آ گئی۔ اس بیماری کو عدسہ کہتے تھے۔ یہ بیماری اگر اسے کوئی ٹچ کرتا اسے بھی بیماری لگ جاتی۔ تو چنانچہ اسی بیماری میں یہ مر گیا۔ 3 دن اس کی لاش جو ہے وہ پڑی رہی ایک جگہ پر، کوئی ہاتھ نہیں لگاتا تھا کہیں یہ بیماری ہمیں نہ لگ جائے۔ جب بدبو بہت بڑھ گئی تو کسی طرح اس جو ہے لڑکے جو تھے، اس کے بیٹے تھے، دور سے انہوں نے پانی بہایا، بعض میں آتا ہے کہ پتھر ڈال دے، ایک گھڑا کھودا گیا اور ڈنڈوں کی مدد سے اس گھڑے میں اس کی لاش کو ڈال دیا گیا۔ تو اس طرح اس کا یہ انجام ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہیں کام آیا اسے اس کا مال، یعنی مال نے بھی اس کا ساتھ نہیں دیا، وما کسب اور جو اس نے کمایا۔ انسان کیا کماتا ہے زندگی میں؟ انسان یا تو انسان مال کماتا ہے، شہرت کماتا ہے، عزت کماتا ہے، اولاد کماتا ہے، رشتہ داریاں کماتا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ انسان کماتا ہے۔ کوئی بھی چیز اسے کام نہیں آئی، کسی نے بھی اس کا ساتھ نہیں دیا، سب ساتھ چھوڑ گئے۔ اور اس کے ذریعے سے قیامت تک آنے والے انسانوں کو بتایا گیا کہ جو بھی حق کے مقابلے میں اٹھے گا تو وہ اپنا انجام دیکھ لے۔ کچھ دیر کے لیے اسے مہلت ملے گی، ڈھیل ملے گی اللہ کی طرف سے، لیکن جب اللہ کی پکڑ آئے گی تو پھر سخت پکڑ آئے گی۔ چنانچہ ابو لہب کے اس انجام کو دیکھ کر جب انسانی صورت پڑے تو دیکھے اس کا انجام کیا ہوا۔ یہ بڑے مالداروں میں شمار ہوتا تھا، عہدہ منصب اس کے پاس تھا، سرداروں میں، لیڈروں میں شمار ہوتا تھا، اس کی بات مانی جاتی تھی، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر سزا آئی تو پھر کوئی بھی اس سے بچا نہیں سکا، کوئی بھی اس کا ساتھ نہیں دے سکا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، کبر سے، تکبر سے، ایگو سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہمیں سچائی کا ساتھ دینے اور سچ پر چلنے کی اور اسی پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ دنیا میں اس کا انجام ہوا۔ آخرت میں فرمایا گیا سیصلی نارا ذات لہب۔ سیصلی، یہ یصلا سین جو ہے معنی آپ نے پیچھے پڑھا ہے کہ سین اور سوفا یہ مضارع پر آ جائے تو مضارع کے اندر فیوچر کے، مستقبل کے معنی پائے جاتے ہیں، مستقبل کے لیے مضارع خاص ہو جاتا ہے۔ تو یہاں سین سے البتہ مستقبل قریب کے معنی مراد ہوتے ہیں، جیسے ینصر وہ مدد کرتا ہے، سین لگا دیں گے تو کیا بن جائے گا؟ سینصر،
وہ جلد مدد کرے گا، کرے گا ایک ہی معنی. سوفا اگر لگائیں گے سوف ینصر مطلب ٹائم لگے گا. یہاں پر کہا گیا سیصلا نارا کہ اب دنیا میں اس کا انجام برا لیکن فوراً یہ داخل ہوگا نارن ایسی آگ میں ذات لہب جو شعلے والی ہوگی. یہ یصلا جو ہے یہ ہے یخشا، اس سے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں سبق نمبر 20 کے بی والے پارٹ میں. خشیہ یخشا کے وزن پر ہے. صلیہ یہ صلیہ، یصلا معنی داخل ہونا، آگ میں داخل ہونا. قرآن میں بھی کئی جگہوں پر یہ لفظ استعمال ہوا، آگ میں داخل ہونا، کھائی میں داخل ہونا، خطرناک جگہوں کے لیے لفظ استعمال ہوا. تو سیصلا نارا ذات لہب، ذات کے لیے زا زو اور زی، ذات زا زو زی معنی ہوتا والا، جیسے زو ثوبن کپڑے والا. ایسے ذا وہ مذکر کے لیے اور ذات مؤنث کے لیے آتا ہے. تو ذات معنی والی، جیسے ہم کہتے ہیں ذوالجلال یعنی جلال والا، ذوالقرنین دو سینگوں والا. تو یہاں پر لفظ استعمال ہوا ذات لہب، لہب والا یعنی شعلے والی آگ میں وہ داخل ہوگا. یہ آخرت کا انجام بتایا گیا. اور اس آیت میں بتایا گیا وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، واو کا معنی اور امرأتن معنی ہوتا ہے عورت، بیوی. ملا کے پڑھیں گے تو پھر یہ الف سائلنٹ ہو جائے گا، واو کو ملائیں گے میم کے ساتھ وَامْرَأَتُ، اور پھر ہو بھی لگانا ہے. تو وَامْرَأَتُهُ، بہت سے لوگ کچھ اور پڑھتے ہیں وَأَمْرَتَهُ یا کچھ اور، تو یہ ہے وَامْرَأَتُهُ، وَامْرَأَتُهُ امرأتن معنی بیوی، وَامْرَأَتُهُ اور اس کی بیوی، حمالۃ الحطب لکڑیاں اٹھانے والی. حطب کہتے ہیں حمال، حمالۃ الحطب، حمال معنی ہوتا ہے بوجھ اٹھانے والا. قلی جو مزدور ہوتے ہیں ریلوے اسٹیشن پر دیکھیں گے، قلی جو بوجھ اٹھاتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں حمال. تو حمال یعنی اٹھانے والا، بوجھ اٹھانے والا. حمالہ مؤنث ہو گیا. حمالۃ الحطب لکڑیاں اٹھانے والی، بوجھ اٹھانے والی، اور اس کی بیوی لکڑیاں اٹھانے والی. یعنی گویا کہ بیوی جو تھی ام جمیل یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں پیش رہتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی تھی لیکن اس کے باوجود بھی اپنے شوہر کا غلط چیز میں ساتھ دیا، جس کی وجہ سے اس کا انجام بھی وہی ہوگا جو اس کے شوہر کا ہوگا، یعنی اس کے لیے بھی سزا ہوگی. اس لیے فرمایا گیا کہ جو غلط چیز میں کسی کا ساتھ دے گا اس کا انجام بھی اسی کے ساتھ ہوگا. المرء مع من احبہ، انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس کو اس نے فالو کیا ہے، جس کے ساتھ اس نے محبت رکھی، جس کے طریقے پر وہ چلا ہے. المرء علی دین خلیل، انسان اپنے دوست کے دین پر چلتا ہے اور اسی کے دین پر ہے، اس کے مزاج اس کا طریقہ انسان اپناتا ہے. اس لیے انسان دوسروں سے متاثر نہ ہو غلط چیزوں میں، بلکہ اپنے اچھی چیزوں کا اثر دوسروں پر ڈالے. اگر غلط چیزوں میں ساتھ دیں گے تو فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی میں ایک دوسرے کا تعاون کرو، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، بری چیزوں میں، گناہوں میں، ظلم میں، سرکشی میں ایک دوسرے کا تعاون مت کرو، ساتھ مت دو غلط چیزوں میں، ورنہ انجام دونوں کا برابر ہوگا. تو فرمایا اس کی بیوی جس نے اپنے شوہر کا غلط چیز میں ساتھ دیا اور پیغمبر کے خلاف اور اسلام کے خلاف سازشیں کرنے لگی، اس کا انجام بھی اسی کے ساتھ ہوگا. حمالۃ الحطب ایک مطلب ہے کہ جنگل سے لکڑیاں لاتے تھے اور جلانے کام آتی تھی اور یہ ان کا مشغلہ تھا. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ حمالۃ الحطب کا یہ ہے کہ لکڑیاں جمع کرنا مطلب باتیں جمع کرنا، پھر انہیں باتوں کو جمع کرنا، پھر پروپیگنڈا کرنا، چگلیاں کرنا، غیبتیں کرنا، یہ اس کا مشغلہ تھا. یہ آگ لگانے کا کام کرتی تھی معاشرے میں، سوسائٹی میں، پیغمبر کے خلاف، اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کیا کرتی تھی. تو باتیں جمع کرنے والے کو، چگلی کھور کو، چگلیاں کرنے والوں کو، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی ادھر، آگ لگانے والا، اس کے لیے بھی یہ محاورہ استعمال ہوتا ہے حمالۃ الحطب، یعنی لکڑیاں اٹھانے والی، یعنی باتوں کو جمع کرنا، پھر انہیں معاشرے میں پھیلانا اور آگ لگانے کا کام کرنا. اللہ تعالیٰ اس طرح کی صفات سے اور اس طرح کے لوگوں سے ہماری بھی حفاظت فرمائے. فی جیدہا حبل من مسد، کہ اس کی بیوی جو اس طرح کے کام کیا کرتی تھی تو فرمایا اس کی سزا کیا ہوگی. فی جیدہا، جید کہتے ہیں گردن کو، یہ جو گردن کا حصہ جہاں عورتیں یہ ہار پہنتی ہیں، تو اس کے گلے میں ایک ہار تھا بڑا قیمتی، اور اس نے کہا تھا کہ میں یہ ہار بیچ کر کے اس کی رقم میں اسلام کے خلاف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف استعمال کروں گی. لوگوں کو جس طرح آج کل میڈیا کو خریدا جاتا ہے، سوشل میڈیا کو، پرنٹ میڈیا کو، الیکٹرانک میڈیا کو، لوگوں کو، افراد کو خریدا جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں ان سے وہ کام لیا جاتا ہے جو
चाहते हैं जो बरसरी इख्तदार हों या जो कुव्वत में हो, ताकत में हो, तो उनसे वो काम लिया जाता है। तो इसी तरीके से इसने उस जमाने में भी जो चीजें होती थी प्रोपेगेंडा करने के लिए पैसे देकर के लोगों को खरीदा जाता था, और इस्लाम के खिलाफ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ उन नौजवानों को इस्तेमाल किया जाता था। तो इसने भी ये शर्त रखी थी। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि हम इसकी गर्दन में रस्सी डालेंगे। हब्ल कहते हैं रस्सी को, हब्लन माना रस्सी है। मसद, मसद कहते हैं खजूर की छाल को, खजूर की छाल की रस्सी। तो बाज ने कहा कि खजूर की छाल, जो यहाँ पर ये खजूर का दरख्त है, तो यहाँ पर ये जो खजूर की छाल होती है, ये आप देखेंगे, नेट पर भी सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब पे भी, ये एक बोरी की तरह ये बनती, जब सूखता है तो फिर इसकी रस्सी बनाई जाती है, इसको निकाल कर, छाल को निकाल करके, तो इंतहाई सख्त रस्सी बनती है। उसको बटा जाता है, अगर उसे गले में डाला जाए, घसीटा जाए, तो पूरा छीलने में आए, कट जाए। तो इस तरह फरमाया कि हम उसकी गर्दन में रस्सी डालेंगे खजूर की छाल की या खजूर के पत्तों की। बहरहाल खजूर की तरफ इशारा है, मसद, बटी हुई रस्सी, खजूर की छाल की रस्सी हम उसकी गर्दन में डालेंगे और उससे उसे घसीटा घसीटा जाएगा जहन्नम में। और बाद मुफस्सिरीन ने कहा कि लोहे की जंजीरें, तोक डाल दिया जाएगा, और आग की जंजीरें, जिससे जहन्नम में इसे घसीटा जाएगा कि इसने अपने शोहर का गलत चीज में साथ दिया और पैगंबर को नाउज़ बिल्लाह बहुत बुरा भला कहा, सताया, तकलीफें पहुंचाई। अल्लाह ताला हमें इस तरह के कैरेक्टर से और इस तरह की शक्ल सूरत से, इस तरह की सिफात से हमारी अल्लाह हिफाजत फरमाए और हमारा अंजाम बेहतर से बेहतर हो। अल्लाह हमें ऐसे अमाल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।